شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مبلیغ ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ایک حدیث شریف کا یہ مضمون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نامدار تو عالم کے سردار نبیوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں دنیا نہ دکھاؤں؟ عرض کیا ضرور دکھائیے۔ چنانچہ ہم ایک جگہ پہنچے، وہاں کچھ انسانی کھوپڑیاں اور کچھ چیتڑے بکھرے پڑے تھے، غلاظت کا ڈھیر بھی تھا۔ ان بوسیدہ ہڈیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھوپڑیاں انسانی کھوپڑیاں ہیں اور ان میں بڑے بڑے منصوبے ہوتے تھے، یہ بھی بہت کچھ منصوبے بناتے تھے لیکن ان کی امیدیں پوری نہ ہوئی، اور آج یہ کھوپڑیوں کی صورت میں ہیں۔ اور یہ ہڈیاں یہ ان کی سواریوں کے جانور کی ہڈیاں ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو، اور یہ چیتڑے ان کے بیش قیمت لباس ہیں جنہیں آج ہوا ادھر ادھر اڑائے پھر رہی ہے، اور یہ غلاظت کا ڈھیر ان کے عمدہ اور لذیذ کھانے ہیں۔ بس اے ابو ہریرہ یہ ہے دنیا، اس پر جتنا رونا ہے رو لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور دوسرے صحابہ کرام جو موجود تھے ہم سب بہت روئے۔ صحیح بھائیو، آپ نے دیکھا کہ انسان کتنا اکڑا اکڑا پھرتا ہے، مگر اس کی اوقات اسے نہیں بھولنی چاہیے کہ انسان چاہے کتنے ہی حسن و جمال کا پیکر، اس کی ابتدا ایک گندا قطرہ ہے جبکہ اس کا انجام سڑا ہوا مردہ جس کو دیکھ کر لوگ ہیبت کھا جائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال شریف سے تقریباً ایک ہفتے پہلے کا ایک عبرتناک واقعہ سماعت فرمائیں۔ آپ ایک جنازے کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر قبرستان پہنچ کر ایک جگہ
الگ ہو کر بیٹھ گئے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ تو اس جنازے کے سرپرست تھے، آپ ہی یہاں الگ آ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، بات یہ کہ مجھے قبر نے آواز دے کر پاس بلا لیا اور وہ قبر مجھے کہنے لگی اے عمر بن عبدالعزیز، آپ مجھ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں؟ تو میں نے اس قبر سے کہا کہ بے شک تو مجھے بتا۔ تو قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین، جو کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کے کفن پھاڑ ڈالتی ہوں، اس کے نرم و نازک جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا سارا خون پی لیتی ہوں، اس کا گوشت بھی کھا جاتی ہوں، اور یہ بھی کہتی چلوں کہ میں اپنے اندر آنے والے انسان کے جوڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ میں اس کے کندھوں کو بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، بازوؤں کو اس کی ہتھیلیوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کی رانوں کو اس کے جسم سے الگ کر ڈالتی ہوں، اور اس کی رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو اس کے قدموں سے الگ الگ کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا اور روتے ہوئے نصیحت کے مدنی پھول لٹانے شروع کیے کہ اے بھائی، اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے قیام کرنا ہے، مگر اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا میں جو عزت والا ہے وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہے، اس دنیا میں جو مالدار ہے وہ آخرت میں نادار ہے، اس دنیا کا جوان عنقریب بڈھا ہو جائے گا، اس دنیا کا زندہ جلد ہی موت کے گھاٹ اتر جائے گا، اس دنیا کا تمہاری طرف مائل ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ دنیا فوراً منہ پھیر لیتی ہے؟ سخت احمق و نادان ہے وہ شخص جو دنیا کے دھوکے میں آ جائے۔ کہاں ہے اس دنیا کے عشاق جنہوں نے اس دنیا میں بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں جاری کی، خوشنما باغات لگائے، چند روز اس دنیا میں برت کر سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چل دیے۔ وہ اپنی صحت مندی پر پھولے نہ سماتے تھے، اپنی صحت پر مغرور ہو کر وہ گناہوں میں پھنس گئے۔ کثرت مال کی وجہ سے لوگ ان پر رشک کیا کرتے تھے، لوگ ان سے جلتے تھے، مگر وہ خوب مال کماتے تھے اور راہ مال میں آنے والی ہر رکاوٹ ہنسی خوشی برداشت کر لیتے تھے۔ مگر اب ان مالداروں کو دیکھ لو کہ خاک نے قبر میں ان کے خوبصورت جسموں کا کیا حال کیا، کیڑوں نے ان کی ہڈیاں چاٹ لی۔ یہ لوگ دنیا میں نرم نرم گداز اونچے اونچے گدیلوں پر آرام کیا کرتے تھے، ہر وقت نوکروں اور ملازموں کا ہجوم رہتا تھا، عزیز و اقربا، دوست و احباب ہر وقت خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، لیکن اب قبر میں تنہا پڑے ہیں۔ کسی مالدار کی قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو کہ اے بھائی مالدار، قبر میں تیرے مال نے تجھے کیا کام دیا؟ اور کسی غریب و نادار کی قبر پر سوال کرو کہ اے بھائی غریب، تیری غربت نے تجھے تربت میں کیا نقصان پہنچایا؟ ان کی زبان کی حالت دریافت کرو جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھو جو ہر طرف دیکھتی رہتی تھی، ان کی نرم گداز حسین چمڑیوں کا حال دریافت کرو، ان کے حسین اور دلربا چہرے کی معلومات کرو، ان کے نرم و نازک بدن کہاں گئے؟ اور قبر کے کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر کیا؟ ان کے رنگ قبر میں سیاہ ہو گئے، کیڑوں نے سارا گوشت کھا لیا اور ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، ان کے اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑ توڑ کر رکھ دیے۔ کہاں ہیں ان کے وہ ملازم جو ہر وقت گھنٹی بجنے پر جی صاحب جی حضور کر کے حاضر ہو جایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے کوٹھی اور بنگلے؟ کہاں ہیں ان کی عمدہ سواریاں؟ کہاں ہیں ان کی نوٹوں کی گڈیاں جن کو
गिन गिन कर रखते थे इनके जानिसार साथियों ने। इनकी कब्र में कोई गदेला ना बिछा दिया, कोई कालीन ही बिछा दिया होता, यूं ही जमीन पर डाल दिया। कोई खाने का तोशादान साथ दे दिया होता, कोई तकिया सिराने रख दिया होता, कोई फूलों के गमले अंदर सजा दिए होते। अब वो अपनी कब्र में बिल्कुल अकेले पड़े हैं। घुप अंधेरा है, इनके लिए रात और दिन अब यकसा है। न ये अपने दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, न किसी के पास जा सकते हैं, न किसी को अपने पास बुला सकते हैं। कैसे कैसे नरमो नाजुक जिस्म वाले मर्दों औरत आज उनके जिस्म बोसीदा हैं, उनके आज़ा एक दूसरे से जुदा हैं, उनकी आंखें निकलकर रुखसारों पर बह गई, गर्दन धड़ से अलग हो गई, मुंह में पीप भरा हुआ है और सारे जिस्म में कीड़े चल रहे हैं। जहां ये इस कसम पुरसी के आलम में पड़े हैं, इनकी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए और दूसरों के पहलुओं में मदे उड़ा रही हैं। इनके वारिसों ने मकान पर कब्जा कर लिया और इनके खून पसीने की कमाई को आपस में तकसीम कर लिया। मगर बाज खुश नसीब ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में मजे लूट रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया फानी में अपनी आखिरत बाकी के लिए कुछ तैयारियां की और इस दुनिया में आखिरत को याद रखा और दुनिया से रुखसत होने से पहले पहले अपनी कब्र आखिरत की बेहतरी के लिए तैयारी कर ली। आए वो नादान शख्स जो कल जरूर कब्र में जाएगा। आखिर तुझे किस बात ने दुनिया के धोखे में मुब्तला कर रखा है? क्या तू ये समझ बैठा है कि ये कमबख्त बेवफा दुनिया तेरे साथ सदा रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि तू इस दुनिया में हमेशा रहेगा? याद रख, तेरे ये वसीअ अरीज मकानात, तेरे खुशनुमा बागात और तेरे लहलहाते खेत, तेरे नर्म गुदाज बिस्तर, तेरी सर्दी गर्मी के लिबास, ये तमाम के तमाम यकदम रखे रह जाएंगे और मलकुल मौत सैयदुना इज़राइल अलैहिस्सलाम आकर अचानक मुसल्लत हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत इन्हें हटा न सकेगी। पसीनों पर पसीने आ रहे होंगे, शिद्दते पियास से नज़ा की सख्तियों में करवटें बदलता रह जाएगा। 100,000 अफसोस उस शख्स पर जो आज मरते वक्त कभी अपने वालिद की आंख बंद कर रहा है, कभी भाई की आंख बंद कर रहा है, कभी अपने बेटे की आंख बंद कर रहा है। इनमें से किसी को गुस्ल दे रहा है, किसी को कफन पहना रहा है, किसी के जनाजे को कंधा दे रहा है, किसी को कब्र में उतार रहा है। ऐ नादान, कल तेरे साथ भी ये सब कुछ पेश आना है। इंसान ऐसी चीज से खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरजुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। अरे नादान, ख्वाब की लज्जतों से धोखा नहीं खाया करते। तेरा सारा दिन गफलत में गुजर रहा है और तेरी रात सोने में बसर होती है, हालांकि मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तू वो काम कर रहा है कि कल इन पर तुझे रंज उठाना पड़ेगा और तू जिस तरह जिंदगी गुजार रहा है इस तरह तो चौपाए और जानवर जिंदगी बसर किया करते हैं। तो ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर अपना फजलो करम फरमाए। आप अच्छी तरह गौर कीजिए कि जिस तरह आज किसी को नहला रहे हैं, किसी को कफना रहे हैं, किसी को कंधा दे रहे हैं, किसी को कब्र के गड्ढे में उतार रहे हैं, इसी तरह सब कुछ हमारे साथ भी होने वाला है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, जरा गौर तो कीजिए कि ये वसी कमरे, ये बड़े बड़े कमरे हमें नाकाफी हैं। अगर गर्मियां हो, बत्ती फेल हो जाए, पंखा बंद हो जाए, हमें नींद नहीं आती। अगर बिजली फेल हो जाए, अंधेरा हो जाए, हम घबरा जाते हैं। हालांकि लोगों की मौजूदगी की वजह से ढारस होती है। अगर हम तन्हा हो तो हमारी घबराहट के मारे घिग्गी बन जाए, हम पर खौफ तारी हो जाए। तो ऐ भाइयों, जरा कब्र का तसव्वुर तो करो, इतना तंगो तारीख गड़ा होगा
کہ نہ اس پہ کھڑے ہو سکیں گے، نہ صحیح معنوں میں کروٹ بدل سکیں گے۔ ذرا اسی طرح تصور کر لیجئے کہ اگر کسی زندہ شخص کو کسی ڈرم کے اندر بند کر کے اس کو مضبوط ڈھکن لگا دیا جائے اور کوئی سوراخ ہوا اور روشنی کے لیے نہ ہو، تو اندر وہ تڑپنا چاہے گا تو تڑپ نہیں سکے گا، وہ چیخ مارے گا تو اس کی چیخ باہر نہیں نکلے گی۔ اس قدر اس کو گھبراہٹ ہوگی کہ اس سے تو آسان یہ کہ کوئی گولی مار کر ہلاک کر دے، ورنہ ڈرم میں آسانی سے دم نہیں نکلے گا۔ تو یہ ڈرم تو کوئی چیز نہیں، خدا کی قسم قبر کا معاملہ بہت کٹھن ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا وہ جب اپنی قبر میں جائے گا تو دنیا میں جن چیزوں سے وہ ڈرا کرتا تھا وہ ساری چیزیں قبر میں اس کو ڈرانے کے لیے پہنچ جائیں گی۔ ذرا تصور تو کرو، ایک طرف قبر میں عزیز اتار رہے ہوں گے، مٹی ڈال رہے ہوں گے، دل بیٹھا جا رہا ہوگا، اور جب لوگ واپس ہو رہے ہوں گے حدیث شریف میں ہے کہ ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، لیکن اندر میں کچھ کر نہیں سکیں گے۔ کس طرح چیخیں گے، کس طرح چلائیں گے، اٹھ کر بھاگنا چاہیں گے، بھاگ نہیں پائیں گے۔ ادھر سے کن کھجورا منہ نکال رہا ہوگا، ادھر سے سانپ رینگتا ہوا آ رہا ہوگا، ادھر سے بچھو ڈنک کچکچاتا ہوا آ رہا ہوگا۔ اگر اللہ تعالی ناراض ہوا تو قبر اس طرح بھینچے گی کہ پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ تو اے میرے بھائیوں، آپ بتائیے کہ جس کے ذہن میں یہ تصور راسخ ہو جائے کہ میرا انجام یہ ہوگا، وہ اس دنیا میں کیسے جی لگائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کیسے کیسے شان والے قبروں میں اتر گئے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن ایک مچھر کے ہاتھوں ہلاک ہو کر زمین میں گڑ گیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی زندگی میں درد نہ ہوا لیکن دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ ابو جہل کتنا کھل کر کھیلا، کس قدر گل چھرے اڑائے، لیکن غزوہ بدر میں ننے ننے مدنی منو معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ننی ننی تلواریں اس کے سر پر چل گئیں اور ذلت کی موت مارا گیا۔ یزید پلید نے سر اٹھایا اور جگر گوشہ رسول، جگر پیوند بطول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے ظلم و جفا کی آندھیاں چلائیں، اور علی اکبر ہم شکل پیمبر کی لاش کو خاک و خون میں تڑپایا، علی اصغر کی ننھی سی لاش گرائی، بنت زینب کو خاک و خون میں تڑپایا، اور اپنے اقتدار کی خاطر اس بدبخت نے کیا کچھ ستم نہ ڈھایا۔ بالآخر صرف 3 سال اور 7 ماہ تخت شیطنت پر اندھی چلا کر، ظلم و جفا کی آندھیاں چلا کر وہ ذلت کی موت مارا گیا۔ اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ بڑے بڑے کرو فر والے آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے تاج والے آئے، لیکن آخر کار وہ موت کے گھاٹ اتر گئے تو ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ سکندر اعظم ساری دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، یہاں تک کہ وہ پھرتے پھراتے ایک ملک میں پہنچا، وہاں ایک خاتون کا راج تھا،
وہ بڑی چالاک تھی، اس نے پہلے ہی جاسوس بھیج کر اس کا حلیہ معلوم کر لیا تھا۔ چنانچہ جب سکندر اس کے شہر میں بھیس بدل کر معلومات کے لیے داخل ہوا اکیلا، کیونکہ دلیر بہت تھا، تو وہ جو رانی تھی اس نے پہچان لیا اور اس کو سپاہیوں کے ذریعے گرفتار کروا لیا اور اس کو قید میں ڈال دیا۔ 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اس کے آگے اس نے ہیرے اور جواہرات کا تھال رکھ دیا اور اس سے کہا کہ اس کو کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میرا مذاق کیوں اڑاتی ہے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے پانی چاہیے، 3 دن سے بھوک پیاس ہے، میں مر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس کو کھاؤ، بھیا نہیں کھائے گا۔ تو پھر اس ملکہ نے اس کو نصیحت کی کہ تو جس دنیا کے لیے، جس دولت کے لیے خون کر رہا ہے اور تو نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور قتل و غارت گری کیے جا رہا ہے، یہی تو تیری دنیا ہے، کھانا اسے۔ تو اسی دولت کے لیے، اسی مال کے لیے، اسی ہیرے جواہرات کے لیے تو لوگوں کا خون بہا رہا، اب کس کو کھاتا نہیں۔ سکندر کو نصیحت ہوئی کہ واقعی اب یہ ہیرے جواہرات کی جگہ تو میرے لیے سوکھی روٹی اور پانی زیادہ قیمتی ہے، یہ تو کھائے نہیں جا۔ بہرحال اس ملکہ نے اس کو نصیحت کر کے رخصت کر دیا اور وہ بھی مطلب اپنا لشکر اٹھا کر چل دیا۔ لیکن آخر کار سکندر بھی موت کے ہاتھوں چاروں خانے چت ہو گیا۔ تو اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، اگر کسی کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا ہو اور اس کے لیے بلیک وارنٹ آ گیا ہو کہ اب فلاں دن، چلیے 6 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، تو کیا اس کو زینت سوجھے گی؟ کیا وہ فیشن کرے گا؟ کیا وہ مسخری کرے گا؟ کیا وہ اچھل کود منائے گا، خوشیاں کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ 6 مہینے کی تاریخ آتے آئے گی، پھانسی تو لگتے لگے گی، اس سے پہلے روز وہ تو آئے گی نہیں، جب آنکھ لگے گی تو خواب میں پھانسی لگے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے چھوٹ بھی جائے، یہ بھی ہوتا ہے، بری بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جس کو یہ یقین ہو جائے، جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ 6 ماہ کے بعد تجھے پھانسی دے دی جائے گی، ابھی سے اس کا چین اڑ جائے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، 6 ماہ تو بڑی بات ہے، ہمیں تو 6 دن کی بھی گارنٹی نہیں، واللہ 6 گھنٹے کا بھی کوئی یقین نہیں۔ یہ ملتان شریف میں 22، 23، 24 جمادی الاولیٰ 1416 سنہ ہجری 3 روزہ سنت و برا بین الاقوامی اجتماع ہوا۔ تو ایک صاحب مجھے مدینۃ الاولیاء ملتان میں ملے، بڑے افسردہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب جمعے کو آخری نشست میں آئے، آخری نشست میں جمعے کو آئے، دعا میں بھی شرکت کی، اور وہ غوث پاک کے مرید بھی بن گئے۔ صبح ہوئی، رات گزری، صبح ہوئی، وہ کچھ بھی بیمار نہیں تھے کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گئے۔ چلیے میں نے ان کو ڈھارس دی کہ بھائی یہ تو ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ سنتوں بھرے اجتماع میں آئے، توبہ کی اور غوث پاک کے مرید بھی بن گئے، ورنہ لوگ تو سوچتے رہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے سوچیں گے، وہ غوث پاک کے مرید بھی ہو گئے۔ اور چلیے صبح فوت ہو گئے، وہ تو ان کا وقت مقرر تھا، ورنہ رات کو فلم دیکھ کر بھی تو لوگ مرتے ہیں، پولیس کی گولی کا نشانہ بھی تو بنتے ہیں، طرح طرح سے لوگ مرتے ہیں۔ تمہارے والد کو خوش نصیب تو کہنا پڑے گا کہ ابھی رات توبہ کی ہے، غوث پاک کی غلامی کا قلادہ گلے میں پہنا ہے، صبح ہارٹ فیل ہوئے، اور رات سوئے ہوں گے، اور سونے میں تو ویسے ہی قلم رکا رہتا ہے، سونے میں گناہ تو نہیں لکھا جاتا۔ تو بہرحال یہ کہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ کتنی دیر ہم زندہ رہیں گے، تو بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، مطلب یہ کہ منصوبے باندھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، یوں بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے، ابھی ذرا ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ذرا وہ مقصد پورا ہو جائے، ذرا میرا قرضہ اتر جائے، ذرا میری وہ مشکل آسان ہو جائے تو میں نماز بھی شروع کر دوں گا، بس ذرا یوں ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا کروں گا، میں باقاعدہ آپ کے دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی حاضریاں دیا کروں گا، ذرا میری وہ بات پوری ہو جائے، ابھی تو فرصت نہیں ملتی۔ مگر موت نہ فرصت دیکھتی ہے، نہ مصروفیت، نہ عید دیکھتی ہے، نہ شب براءت۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آ کر دبوچ لیتی ہے۔ تو یہی تجھ کو دنیا رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی نادان تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو علماء حضرات کو جمع کرتے اور ان سے موت کا بیان سنتے اور پھر خوب روتے جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ حضرات اتنے خوف خدا والے تھے تو یہ بھی دنیا سے رخصت تو ہو گئے، اپنے مزاروں میں کیا کیا مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور دنیا میں جنہوں نے رنگ رلیاں منائی وہ بھی تو دنیا سے چلے گئے۔ اب پتہ نہیں ان کے ساتھ قبروں میں کیا ہو رہا ہوگا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے تو کسی کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ سہمے رہتے تھے، ایسے خوف زدہ رہتے تھے کہ جیسے کہ ان کے لیے پھانسی کا حکم آ چکا، بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے، اس طرح سہمے رہتے تھے اور دوسروں کا ہنسنا تک ان کو ناگوار گزرتا تھا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک نوجوان کو ہنستا ہوا دیکھا تو فرمانے لگے، اے نوجوان کیا تو نے پل صراط عبور کر لیا ہے؟ پل صراط بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز جہنم پہ بنا ہوا ہے، لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں، آنکڑے بھی ہوں گے وہ بھی کھینچ کھینچ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں، کیا تو نے پل صراط عبور کر لیا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تیرے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ تو دوزخ میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا؟ عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے، یعنی تجھے ایسی کون سی خوشی حاصل ہو گئی جس پر تجھے ہنسی آ رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس نوجوان پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد اسے کبھی کسی نے ہنستا نہ دیکھا۔ ابھی اللہ والوں کی زبانوں کی تاثیر ہوتی تھی کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور ہم لوگوں کو چونکہ عمل سے علاقہ نہیں، ہم لوگ صرف گفتار کے غازی ہیں۔ وہ حضرات جو ہوتے تھے وہ یقیناً کردار کے غازی ہوتے تھے، اس لیے ان کے بیان میں بڑی تاثیر اور اثر ہوتا تھا۔ ہماری حالت تو کسی نے یوں بیان کی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو کسی نے اس طرح اقبال نے اس طرح مطلب یعنی کہ اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ واقعی مسلمان جو ہے اب اس قدر عمل سے بیگانہ ہو گیا، اور بیان کرنے والا بھی اب صرف اس حد تک کہ اپنے فن خطابت کے جوہر دکھاتا ہے، اپنی واہ واہ کروانے کی بڑی آرزو ہوتی ہے، بڑا جی چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ کیا خوب بیان کیا، بڑی شیریں آواز ہے، سبحان اللہ کیا شعلہ بیانی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے اندر اب دل کے جذبات نہیں رہے، صرف رسمی بیان رہ گئے۔ تو ہمارے جو اہل اللہ ہوتے تھے ان کا جو معاملہ تھا وہ رسمی نہیں تھا، ان کے دلوں کے اندر تہ کے اندر خوف خدا راسخ ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہوتا تھا، اور ان کی زبان میں تاثیر ہوتی تھی، ان کی نظر میں اثر ہوتا تھا کہ بعض اوقات وہ نگاہ ہی نگاہ میں نہ جانے کیا کچھ پلا دیتے تھے اور تڑپا کر رکھ دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ دنیا ہے فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی نادان تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ مجنوں مانے دیوانہ، جوانی دیوانہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک جو بچپن سے گزر چکا وہ غور کرے تو اس کو بچپن کی باتیں بھی ہو سکتا ہے یاد آئیں۔ مثلا میں اپنے لیے عرض کروں، میں 1.5 یا 2 سال کا تھا، مجھے بخار تھا تو مجھے سرخ شال میں لپیٹا گیا تھا، اور ہم لوگ ہمارے والد صاحب میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے، اور مجھے بس یہ ایک
خیال رہ گیا ہے کہ مجھے مطلب ہے کہ بخار تھا، سرخ شال میں لپیٹا گیا تھا اور ہم لوگ والد صاحب کو چھوڑنے کے لیے سیاف کرنے کے لیے ہوائی جہاز پر گئے تھے اور والد صاحب بائی ایئر گئے تھے. یہ ایک خیال رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہوائی جہاز کے بدلے مطلب شپ ہو. اور وہ لال شال جو ہے وہ مطلب ابھی تک، یعنی کہ ابھی تک تو اب تو نہیں دیکھتا میں، لیکن سال ہر سال تک میں اس کو دیکھتا رہا کہ وہ گھر میں میرے سامنے آتی رہی، استعمال ہوتی تھی، مطلب سامنے تھی کہ یہی وہ شال ہے. اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے معلوم نہیں. پھر میں ہوش میں آ گیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ والد صاحب جو تھے وہ مینا میں لو لگنے پر فوت ہو گئے. اب ایک بچپن کا واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے. جب کھیلتے تھے بچے تھے، ایک بار مجھے میرے والد کی یاد نے ستایا، اس لیے کہ ہمارا انداز جو تھا بڑا غربت والا تھا. میری امی وغیرہ وہ جو بھنے ہوئے چنے تھے وہ چھیلتے تھے اور 4 آنے سیر پر مزدوری ملتی تھی. پھلی چھیلتے تھے تو 1 آنا سیر پر مزدوری ملتی تھی. تو ہمارا مطلب غربت کا حال تھا. تو ہم لوگ مطلب یہ نہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا تو ایک بار میں رونے لگا یہ یاد کر کے کہ ہر ایک جو میرے دوست ہیں وہ کسی نہ کسی کو ابا کہتے ہیں، باپا کہتے ہیں، اور ابا اور باپا ان کو اٹھا کر گلیوں میں لے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ شیرینی لا کر دیتے ہیں. اور دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو میں بھی باپا کہہ کر، ابا کہہ کر پکاروں تو وہ مجھے مطلب اٹھا کر سینے سے لگا لے اور مجھے لے جا کر شیرینی دلا دے. تو یہ یاد کر کے میں بلک بلک کر رونے لگا تھا. تو ہماری بڑی بہن جو ہیں انہوں نے مجھے ایک دم سے اٹھا لیا تھا اور مجھے پیار کیا تھا. دیکھیے یہ یاد رہ گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک بار میری بہن نے، بڑی بہن نے کسی بات پر مجھ سے کہہ دیا، میں چھوٹا تھا، کہ تجھے اللہ مارے گا. اب میں بڑا ڈر گیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا ماحول، عام جو ماحول ہوتے ہیں اس سے کچھ مختلف تھا ہمارے گھر کا ماحول. تو میرے کو میری بہن نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے مارے گا. اب میں تھا تو چھوٹا، لیکن بس میں ایک دم سہم گیا، میں ڈر گیا کہ اللہ مارے گا. تو بس میں اپنی بہن کے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں بول اللہ نہیں مارے گا، نہیں بس بول دے نہیں مارے گا، نہیں مارے گا، بول اللہ نہیں مارے گا. یہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا. اب یہ پتا نہیں کہ میری بہن نے پھر یہ کہا نہیں مارے گا، یہ مجھے یاد نہیں، مگر اس نے ڈرا بہت دیا تھا. تو اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ بچپن کی بھی بعض باتیں آدمی کو مطلب ناقابل فراموش باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اس طرح کی اور بہرحال بہت تلخ و شیریں باتیں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ 2-3 نمونے کافی. تو یہ ہے بچپن کی باتیں. اب میں کچھ بڑا ہوا تو پھر باتیں تو یاد ہیں کہ میں یہ جو مطلب آلو چھولے سویٹ وغیرہ بیچنے کے یہ سارے دھندے میں نے کیے. میں نے مزدوریاں کی ہیں الحمدللہ، اور سب کچھ یعنی کہ یہ جو محنت مزدوری کے یہ مطلب ہلکے پھلکے کام ہوتے ہیں مطلب میں نے کیے، بہت سارے کام کیے. تو اس طرح مطلب ہماری زندگی گزرتی رہی. میرا بڑا بھائی تھا وہ بہرحال ٹرین میں کٹ کر شہید ہو گیا. اب سارا بار مجھ پر. پھر تھوڑی عرصے کے بعد میری ماں نے دم توڑ دیا. بہرحال میں بہت رنجیدہ ہو گیا. میں نے ایک شعر میں اس کا اظہار کیا ہے، میں ننھا تھا چلا والد، جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہاریں بھی نہ دیکھی تھی یعنی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری ماں نے بھی دنیا سے رخصت لے لی. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں غور کر رہا ہوں اپنی زندگی پر جیسے. تو اب زندگی گزرتے گزرتے بڑی مطلب یہ کہ میں نے زندگی جو گزاری، اپنی اوائل جو گزارے وہ بہت ہی مطلب یہ کہ کربناک ایک طرح سے کہنا چاہیے. شدت سے احساس کمتری کا شکار، غربت، یتیمی، پھر لوگوں کا مذاق اڑانا، تانے دینا، بڑے مظالم لوگوں نے کیے یہ بھی مجھے یاد ہے کہ لوگ مجھے مارتے تھے، کوٹتے تھے، دانت توڑ دیے، سب کس سے یاد ہے مجھے. یعنی اس طرح مطلب میں غربت میں زندگی گزارتا رہا، یعنی کہ معاشرے کا بہت کچلا ہوا فرد میں تھا. ایسے میں یا تو یوں ہوتا ہے واقعی میں اتنا کچلا گیا، مجھے لوگوں نے اتنا ستایا کہ ایسے میں یا تو آدمی باغی ہو جاتا ہے. یہ سب خیالات آتے تھے، لیکن اللہ نے بہرحال مجھے بچا لیا. میں نے جو یہ عرض کیا یہ سب آپ کی عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں اپنی کوئی شان بیان نہیں کر رہا، اور مجھے عزت بڑھانے کے لیے اپنی شان بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے بڑی خوش فہمی یہ بیٹھ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی ہے، الحمدللہ اس کا کرم ہے. تو مجھے الفاظ کے ذریعے عزت ملتی بھی نہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے. میں آپ کو عبرت دے رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی کچلا ہوا فرد ہے، اگر آپ میں سے کوئی یتیم ہے، آپ میں کوئی غربت کا مارا ہے، آپ میں سے کوئی ستایا ہوا ہے، سارے عزیز جس کے روٹے ہوئے ہیں، رشتہ دار بگڑے ہوئے ہیں، جن کو لوگ مارنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں،
یہ بھی دن مجھ پر گزرے ہیں. یعنی کہ مطلب اچھی طرح مطلب یعنی کہ چکی میں یوں کہیے کہ میں پسا ہوں، یا بہرحال یہ کہیے کہ خوب ٹھوکا گیا بجایا گیا، پتہ نہیں کس طرح بھی مطلب یہ کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اگر کچلا جا رہا ہے، آپ کو پیسا جا رہا ہے، آپ کو اگر ستایا جا رہا ہے، ہر طرح سے غربت و افلاس کا آپ پر ڈیرا ہے، آپ کو بڑی محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، گالیاں سہنی پڑتی ہیں، تو کیا بعید کہ اس پر اگر آپ صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کل آپ بھی اللہ کرے کہ جیتے جی ترقی دیکھ لیں. کوئی بعید نہیں. خیر تو یہ ترقی بھی کوئی کمال نہیں، وہ تنزل جو تھا وہ کوئی وبال نہیں، یہ ترقی کوئی کمال نہیں. اصل کمال تو وہی ہے کہ رب جس سے راضی ہو جائے. ورنہ دنیا میں عزت تو پہلوان کو بھی مل جاتی ہے، کرکٹر کو بھی مل جاتی ہے، باکسر کو بھی مل جاتی ہے، فنکار کو بھی مل جاتی ہے، گلوکار بھی معزز ہوتا ہے. تو یہ عزت ملنا دنیا میں یہ قبولیت کا سبب نہیں، انہیں بارگاہ الہی میں مقبولیت کی سند نہیں، بلکہ رب راضی ہو جائے. خدا کی قسم میرے نزدیک نہ وزیر اعظم قابل رشک ہے، نہ صدر قابل رشک ہے، نہ میرے نزدیک کوئی بہت بڑا سرمایہ دار یا مالدار قابل رشک ہے. میرے نزدیک صرف اور صرف وہ قابل رشک ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں پہنچ گیا کہ اب قبر میں سے ایمان کوئی چھین نہیں سکے گا. ورنہ جیتے جی خدا کی قسم بڑا خطرہ ہے. کبھی کبھی بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا موڈ عجیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اس کا ایمان نزا کے وقت سلب ہونے کا اندیشہ ہے، بڑا ڈر لگتا ہے. اور آج کل ایمان کی حفاظت کا کانسیپٹ، تصور بہت کم رہ گیا. شاید ہی کوئی یہ ذہن رکھتا ہو کہ ایمان محفوظ رہے. امتحان میں پاس ہو جاؤں دعا کر لیجیے. میرا کاروبار، بڈھے بڈھے آتے، کھال شیو تو بنا ہے، وہ کھال لٹک رہی ہے، کاروبار نہیں چلتا، روزی تنگ ہے. یار یہی باتیں کرتے ہو اللہ کے بندے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے کہ ایمان سلامت ہے، رب راضی ہو جائے، ایمان پر مدینے میں خاتمہ ہو جائے. تو وہ چیز نہیں، کانسیپٹ ہی. تو روزی میں برکت کے لیے تعویذ دے دے، کام دھندا نہیں ہے. میرا گریڈ بڑھیا، ہر ایک کو اپنے گریڈ بڑھانے کی فکر ہے. ایک بہت ہائی لیول کا عہدے دار ہے، اس نے مجھے کہلوایا، خیر وہ ملنے بھی آیا لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اس نے بھی مجھے کہلوایا. تو کیا کہلوایا کہ میرا گریڈ کمشنر کا ہے. اب میرے لیے اس نے کہلوایا کہ بھئی دعا کروا لو کہ میں فلاں شہر کا کمشنر بن جاؤں. ایک پولیس والا آیا میرے پاس، اب وہ بڑی منتیں کرے، حوالدار تھا شاید، کانسٹیبل تھا، وہ بڑی منتیں کرے بس میرے لیے دعا کر دو میں ڈی ایس پی بن جاؤں. اب بہرحال یہ کہ کوئی ڈی ایس پی بننا چاہتا ہے، کوئی کمشنر بننا چاہتا ہے. ایک منا آیا، 10 سال کی عمر ہے اس کی، اتنا سا ہے، وہ روے ہچکیاں لے کر لائن میں لگ کے آیا، روے ہچکیاں لے کر، اور میں نے اس کو تحفہ دیا تو بولتا مجھے تحفہ نہیں چاہیے. تو کیا چاہیے؟ بولا چل مدینہ کا فارم دے دو. تو بہرحال یہ کہ اپنا اپنا مقدر ہے. تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اس میں مطلب یہ سوچ ملتی ہے کہ کیا مانگنا چاہیے. اب مانگنے سے مراد اگر میں تو دیکھو نہ کچھ، نہ کسی کو کمشنر بنا سکتا ہوں، نہ ڈی ایس پی بنا سکتا ہوں، نہ وزیر بنا سکتا ہوں، نہ مطلب میں ہمیں مدینہ دے سکتا ہوں. یعنی کہ مانگنے سے مراد یہ کہ دعا کر دو کہ میرا یہ کام ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا ظاہر. تو بہرحال یہ کہ میرے بھائیو، جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم امتحان میں پاس ہو جائیں، وہاں کاش یہ بھی ذہن بنے کہ قبر کے امتحان میں بھی پاس ہو جائیں، آخرت کے امتحان میں بھی پاس ہو جائیں. جہاں ہم چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو جائے، کاش یہ بھی چاہیں کہ نیکیوں میں بھی برکت ہو جائے. میرے جان روزی میں برکت کے تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نیکیوں میں برکت کے تعویذ اور عملیات اور وظائف بھی ڈھونڈتے پھرے، تو کیا بات. جسمانی بیماری بڑی تشویش ناک ہوتی ہے، کاش گناہوں کی بیماری بھی تشویش ناک ہے، یہ ذہن بن جائے. کتنے مزے کی بات ہے. یعنی جسمانی بیماریوں کے تعویذات کی تو ہمارے پاس لائن لگتی ہے، مگر وہی لائن میں پوچھو گے تو ایک بھی ایسا مریض نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے گناہوں کی بیماری لگ گئی ہے، اس کے تعویذ کے لیے لائن میں لگا ہوں. اللہ مدنی سوچ عطا فرمائے. تو بہرحال یہ دنیا فانی ہے، محبوب تجھ کو ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی نادان تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. اس پر بات چلی تھی کہ بچپن میں تو کھیلتے رہے غفلت کے ساتھ، کچھ پتا نہیں تھا، جوانی آئی تو وہ بھی دیوانی، تو اب امنگیں اور بڑھ گئی، حسرتیں پروان چڑھ گئی، اور طرح طرح سے مطلب ہے کہ کھل کر کھیلنے کو جی چاہنے لگا.
کہ جوانی دیوانی، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. بڑھاپا بہت ستاتا ہے. طویل عمر کی لوگ دعا تو دیتے ہیں، لیکن اگر ضعیفی آ گئی، بستر پر آ گئے، ہوگا کیا؟ تو یوں زندگی کے دن بڑے تیزی سے گزر رہے. جی چاہتا ہے کہ خوشیوں کے دن جلدی جلدی آئیں، لیکن ہم جلدی جلدی کرتے بھی اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں جلدی. تو یوں جلدی جلدی قبر کی طرف بھی جو دوڑ لگتی جا رہی ہے، یہ جلدی جلدی ہم قبر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. اور قبر کے اندر کا معاملہ برداشت ہونے والی بات اپنے عمل کے معاملے میں نظر نہیں آتی. واللہ العظیم ساری دنیا کے مسلمانوں میں اگر گناہگاروں کی لسٹ تیار ہو تو اپنا نمبر سب سے آخری میں، گناہگار ترین. اپنا کیا بنے گا قبر میں اگر اس کی رحمت نہ ہوئی تو؟ بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں ہے، اس کی رحمت سے ہی گزارا ہوگا. جب کہا عیسیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، تجھ سے ایک دن پھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں. تو اس کی رحمت سے ہی اپنی بیڑی تیرے گی، ورنہ تو عمل کا معاملہ تو بالکل نیل ہے. اللہ کرم فرما دے. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول